السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 28واں درس جس کا عنوان ہے سود کھانا، سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں سود کھانے والوں کے علاوہ کسی اور سے اعلان جنگ نہیں کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دیکھیے 278 اور 69 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا لوگوں کے ذمے پر اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی ایماندار ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سود کتنا بڑا جرم ہے، یہ جاننے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں سے اعلان جنگ کیا ہے۔ شخصیات اور حکومتوں پر نگاہ رکھنے والا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ سودی لین دین نے خطرناک حد تک خرابی، ہلاکت اور تباہی مچائی ہے۔ دیوالیہ پن، مارکیٹوں کا مندہ ہونا، اقتصادیات میں جمود، قرضوں کی ادائیگی سے عاجزگی، معاشی ترقی میں تعطل، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، کمپنیوں اور اداروں کا انہدام، روزمرہ کی جانفشانی اور خون پسینے کی کمائی کو لمبے چوڑے سودی قرضوں کی ادائیگی میں بہا دینا، اور بے پناہ دولت کو صرف چند لوگوں، جاگیرداروں کے ہاتھوں میں محصور کر دینے سے معاشرے میں طبقاتی امتیاز پیدا کرنا، یہ سب سود ہی کی کارستانیاں ہیں۔ اور شاید جنگ کی یہ بعض شکلیں یہ ہیں کہ جس کی دھمکی اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کرنے والوں کو سنائی ہے۔ سودی لین دین میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شرکت کرنے والے تمام بنیادی فریق، دلال، معاون اور مددگار تمام اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ملعون قرار دیے گئے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس پر گواہ بننے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر کے شریک ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر سودی کاروبار میں بطور کلرک کام کرنا یا سودی لین دین کی تصحیح و ترتیب، رجسٹر میں اندراج، وصولی، سپردگی، چوکیداری، نیز رقم کو سودی بینکوں میں جمع کروانا ناجائز ہے۔ مجمل طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سودی کاروبار میں کسی بھی طریقے سے شرکت یا مدد حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود جیسے کبیرہ گناہ کی قباحت کو واضح کرنے میں شدید حریص تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا ثلاثہ وسبعون بابا ایسرها ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا ارض الرجل المسلم۔ سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سب سے ہلکے دروازے کا ہلکے درجے کا سود گناہ میں اس طرح ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی سود کا گناہ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے، اور سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر حملہ اور زبان درازی کرنا ہے۔ محترم سامعین، کیونکہ سود کا تعلق مال سے ہے اور عزت کا تعلق نفس سے ہے،
اور انسان کو اپنی عزت مال سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس لیے عزت میں تنقیص کو سود کی سب سے بڑی قسم قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، کوئی آدمی جانتے بوجھتے سود کا 1 درہم کھا لے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر سودی لین دین امیر اور فقیر کے درمیان ہو تب منع ہے، اگر 2 غریبوں کے درمیان ہو تو جائز ہے، حالانکہ سود کی حرمت ہر حال میں اور ہر شخص کے لیے سود حرام ہے۔ ہمارا معاشرہ واضح گواہی دیتا ہے کہ سود کے سبب کتنے ہی بڑے بڑے تاجر اور مالدار فقیر بن گئے، اور سودی کاروبار میں دولت چاہے کتنی ہی بڑھ جائے لیکن اس میں برکت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، سودی مال تعداد میں چاہے کتنا ہی بڑھ جائے لیکن اس کا انجام کار بالآخر خسارہ، کمی اور برکت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس طرح سود کی حرمت اس کی شرح فیصد پر بھی منحصر نہیں ہے، اگر اس کی شرح فیصد زیادہ ہو تو حرام ہے اور کم ہو تو جائز ہے، بلکہ سود چاہے تھوڑا ہو یا چاہے زیادہ ہو ہر صورت میں حرام ہے۔ اور سودی شخص جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا، یعنی سود دینے والا اٹھایا جائے گا، تو اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر پاگل اور دیوانہ کر دیا ہو، اللہ اکبر، اور وہ دورہ پڑنے کی وجہ سے دائیں بائیں گرتا اٹھتا ہو۔ سود کے بدترین جرم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ چنانچہ سودی لوگوں سے مخاطب ہو کر رب کریم نے فرمایا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم توبہ کرنا چاہو تو راس المال جو ہے تمہارا اصل مال بغیر منافع کے تمہارا ہوگا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم اصل زر جو ہے، اصل مال جو ہے اس سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا۔ ہر مومن کو چاہیے کہ سود جیسے کبیرہ گناہ سے دور بھاگے اور اس کی قباحت اور برائی کا احساس دل میں پیدا کرے، حتیٰ کہ جو لوگ چوری ہو جانے کے ڈر سے مجبوراً اپنی رقم سودی بینکوں میں رکھواتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ہم نے اضطراری حالت میں مردار کھانے والے کی مانند یا اس سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو لاچار اور مجبور سمجھتے ہوئے اپنے پیسہ بینک میں رکھوایا ہے، اور ہم دلی طور پر اس سے خوش نہیں ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے علاوہ سودی بینکوں کا متبادل کوئی دوسرا حل ایجاد کرنے کی بھی کوشش کریں، اور انہی بینکوں سے سود کا مطالبہ کرنا کسی صورت جائز نہیں، بلکہ اگر بینکوں کی طرف سے ان کے کھاتے میں سود رکھ بھی دیا جائے تو یہ سودی رقم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت سے اسے کسی جائز کام پر خرچ کر دیں اور صدقے کی نیت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صدقہ بھی پاک چیزوں سے ہی قبول کرتا ہے، اور وہ اس سودی پیسوں سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے، کپڑے، رہائش، سواری، بیوی بچوں، والدین کے واجب اخراجات، زکوٰۃ ادا کرنے، ٹیکسوں کی ادائیگی، اپنی جان سے ظلم کو دور کرنے، الغرض کسی بھی مصرف میں اس سودی روپے پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس قبیح گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائیں، اور ہم کو ہمارے جتنے بھی کاروبار ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ صحیح طور پر حلال طور پر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔